کا گھرانے سے تعلق ان کا ہے، اور میرے آل حضرت نے فیصلہ ہم کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ سبحان۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہے سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نورانی ہے، بولو نورانی ہے۔ آج بھی ان کا دربار کیسا جگمگا رہا ہے، سبحان اللہ، دربار کیسا جگمگا رہا ہے۔ ارے جب وہ زمین کے اندر ہیں تو اتنی جگمگاہٹ ہے، جب زمین کے اوپر تشریف فرما تھے تو پتہ نہیں کیا جگمگاہٹ بھی ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، غریب نواز سرکار کا بچپنا تھا، آپ کے والد ماجد کا ایک انگور کا باغ تھا، وہ باغ چھوڑ کر آپ کے والد انتقال کر گئے تھے، وہ باغ آپ کے حصے میں آیا غریب نواز سرکار کے، تو وہ باغ کی رکھوالی کرتے تھے، وہ باولی سے کنویں سے پانی نکال نکال کر باغ کو سیراب کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے ایک ولی جن کا نام سیدنا ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا گزر ہوا، دیکھا ایک نوجوان بچہ، صالح بچہ، جس کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، لیکن وہ باغ کو پانی سیراب کر رہا ہے، انگور کے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی باغ میں تشریف لے آئے، پہلی ملاقات ہو رہی غریب نواز سے، ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو غریب نواز کے اخلاق دیکھو، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں حضرت آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کچھ نہیں پوچھا۔ جیسے ہی اللہ کے ولی کو دیکھا، کیونکہ شان یہ ہوتی ہے ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ وہ جان گئے غریب نواز کا بچپنا ضرور ہے، لیکن جان گئے آنے والا کون ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر جو انگور کی ٹہنی میں پھنسا کر رکھا تھا، اس چادر کو نکالا اور فوراً کھول کر زمین پر بچھا دیا، اور آنے والے ولی سے فرمایا حضور تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ بٹھایا، پھر دستبوسی کی، کہا کہ حضور فرمائیے کیا حکم ہے۔ تو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام معین الدین حسن ہے، یہ میرے باغ کا چھوڑا ہوا باغ ہے انگور کا، جس کی میں رکھوالی کرتا ہوں اور جس کو پانی سیراب کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ولی ابراہیم قندوزی نے فرمایا اے معین الدین، تمہارا نام معین الدین ہے، دین کے مددگار۔ اللہ نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ انگور کے باغ کی رکھوالی کرو، انگور کے باغ کی تم سیرابی کرو، اللہ نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا۔ تمہارا منصب تو بہت اعلیٰ ہے معین الدین، تم دین اسلام کو سیراب کرو گے، دین اسلام کی رکھوالی کرو گے، دین اسلام کی آبیاری کرو گے۔ وہ اتنا سننا تھا، غریب نواز کے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ اللہ کے ولی ابراہیم قندوزی نے اپنی جھولی سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈال کر چبایا، اور چبا کر کے وہ تبرک غریب نواز کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے بشوق کھا لیا، جیسے ہی کھا لیا آپ کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے، حقیقت دنیا کی کیا ہے معلوم ہو گئی۔ اسی وقت غریب نواز نے وہ باغ کو بیچ دیا، انگور کا باغ بیچ دیا، جو رقم آئی تھی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، اسی زمانے سے غریب نواز ہیں، یہ بچپن سے غریب نواز ہیں، ہندوستان آ کر غریب نواز نہیں بنے ہیں، بلکہ یہ الحمدللہ بچپن سے غریب نوازی کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کی پرورش فرما رہے ہیں، غریبوں کی آبیاری فرما رہے ہیں، غریبوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے پوری دولت کو غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا، اور خود علم دین سیکھنے کے لیے نکل گئے۔ کبھی نیشا پور، کبھی سمرقند، کبھی بخارا، کبھی تاشقند، نہ جانے کتنے بڑے بڑے شہروں کا آپ نے دورہ کیا، جہاں پر علم کے مراکز تھے، وہاں دین کا علم حاصل کیا غریب نواز نے۔ پھر پیر کی تلاش میں نکلے، اور پیر کی تلاش کرتے کرتے جب ہارون پہنچ گئے سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، تو پیر نے مرید ہونے والے کو دیکھا، اور مرید نے اپنے پیر کا چہرہ دیکھا۔ بس معاملہ وہیں پر ایسا مکمل ہو گیا کہ آنے والے نے کہا حضور میں آپ کا مرید بننے کے لیے بے چین و بے قرار تھا، ایک عرصے سے میں تلاش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ سے ملاقات کا شرف عطا کیا۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا مرید ہونے کے لیے آئے ہو، جاؤ بیٹھ جاؤ، ایک سال چلہ کشی کرو، چلہ کشی کرو، ایک سال مجاہدہ کرو۔ غریب نواز کی جوانی کا عالم ہے، بیٹھ گئے اللہ اللہ کہتے ہوئے، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ذکر الہی بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک سال جب مکمل ہو گیا تو حضور خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ آؤ ادھر، کھڑے ہو جاؤ یہاں میرے سامنے، اپنی آنکھوں کو بند کرو، چہرہ اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، آنکھیں کھول کر کیا نظر آ رہا ہے۔ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا آسمان کی طرف، تو کیا دیکھتے ہیں؟
فرمایا پیر و مرشد نے کیا نظر آ رہا بولو معین الدین؟ تو حضور ساتوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں، ٹھہرے زمین پر ہیں اور دیکھ ساتوں آسمان کو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہا ابھی منزل نہیں ملی، 1 سال اور بیٹھ کے ذکر کرو، 1 سال اور بٹھا دیا۔ اللہ اللہ، 2 سال جب مکمل ہو گئے پھر پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے۔ پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کرو، چہرہ آسمان کی طرف کھولو اور آنکھیں کھول کر دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ فرماتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے بولو؟ تو کہتے ہیں حضور اب ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، عرش عظیم کا بھی جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا ابھی منزل نہیں ملی ہے، جاؤ پھر 1 سال بیٹھو۔ سبحان اللہ، 3 سال تک مجاہدہ کروایا آپ کے پیر و مرشد نے۔ ذرا غور کرو، آج کے دور میں بھی ہم مرید بنتے ہیں، پیر صاحب اگر ایک دن صبح سے شام تک کہیں کہ میاں بیٹھ جاؤ ذرا خدمت کرنی ہے تم کو، تو سر کھجا کے بولیں گے حضرت ابھی 5 منٹ میں ابھی آ رہا ہوں، ذرا ایک کام ہے کر کے آتا ہوں، اس کے بعد جو نظر نہیں آئے گا 1 مہینے تک۔ پھر ہمارا مریدوں کا یہ حال ہے، مردار مرید ہے اور وہ سچے مرید ہیں۔ پیر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، چو چرا کچھ نہیں کی، ہیلے بہانے کچھ نہیں بنائے۔ 3 سال مسلسل ذکر خدا میں لگ گئے غریب نواز۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے پھر پیر و مرشد نے بلایا، کہا دیکھو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد اب میں ساتوں آسمان بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر عرش عظیم بھی دیکھ رہا ہوں اور عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے بھی دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز کی شان و عظمت کہ سبحان اللہ، پیر و مرشد منزلیں طے کرا رہے ہیں۔ 12 سال تک پیر کی خدمت میں رہے آپ۔ کتنے؟ 12 سال اپنے پیر کا سامان سر پہ لے کر چلتے رہے، سامان ڈھو کر چلتے رہے، حتیٰ کہ جب کعبۃ اللہ شریف پہنچ گئے اور کعبۃ اللہ شریف میں جا کر کے جب کعبے کا طواف کر لیا تو میزاب رحمت کے نیچے جو پرنالا ہے نا، برسات کا پرنالا جس سے پانی گرتا ہے، کعبے کی چھت کا سونے کا بنا ہوا ہے، اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اور میرے سرکار نے فرمایا، میرے غیب جاننے والے آقا نے فرمایا کہ میزاب رحمت کے نیچے جو بندہ مومن دعا کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو میزاب رحمت کے نیچے کہیں مانگی جاتی ہے۔ تو سیدنا خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید معین الدین حسن کو ساتھ لے کر حج کر رہے ہیں، اور جب کعبے کا طواف سے فارغ ہو گئے تو میزاب رحمت کے نیچے لے کر گئے پیر و مرشد اپنے مرید کو، اپنے ہاتھ میں اپنے مرید کا ہاتھ لیا، ہاتھ کو اس طرح بلند کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا معین الدین میرا مرید ہے، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ آواز آئی اے عثمان ہارونی ہم نے تجھے بھی قبول کیا، تیرے مرید کو بھی قبول کیا، تیرے مرید کے جتنے مرید ہوں گے ان سب کو ہم نے قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غریب نواز۔ یہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ الہی میں قبولیت کہ پیر و مرشد یہ سنا رہے ہیں کہ تجھے بھی قبول کیا اور تیرے ہونے والے سب مریدوں کو قبول کیا، الحمدللہ۔ اور جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، سلام عرض کیا تو قبر انور سے جواب آیا، ہاں، اور میرے آقا نے حکم فرمایا اے معین الدین ہندوستان کی سنگلاخ سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا چمن آباد کرو۔ رسول پاک کا حکم ہوا قبر انور سے، سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے سرکار کا حکم پا کر پیدل چلتے ہوئے مدینے شریف سے ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں پرتھوی راج کی حکومت تھی، پرتھوی راج کے نجومیوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ اے بادشاہ تیری حکومت میں باہر سے ایک درویش آنے والا ہے، فقیر آنے والا ہے، جس کے آنے سے تیری حکومت کا خاتمے کا سبب ہوگا، خاتمے کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ پرتھوی راج کو جب یہ علم ہوا تو اس نے پورے ہندوستان کی سرحدوں پر پہرا بٹھا دیا، کوئی فقیر آدمی میرے ملک میں نہ آنے پائے، ہندوستان میں درویش نہ آنے پائے، پہرا بٹھا دیا۔ لیکن اللہ جسے رکھے اسے
اسے کون چکھے. غریب نواز کو میرے سرکار نے بھیجا, جاؤ معین الدین, اللہ کا دین پھیلاؤ ہندوستان کی سرزمین پر. تو غریب نواز پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہندوستان کی سرحد پر جب پہنچے تو پہرے کھڑے ہیں, لیکن میرے غریب نواز بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہاں, اس میرے سرکار جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ تو یہی آیت پڑھی آپ نے, کنکریاں اچھال دی ان کفار و مشرکین کی طرف, سب تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے, نظر ہی نہیں آ رہا تھا کسی کو. یہاں بھی وہی معاملہ تھا کہ غریب نواز اور ان کے تمام رفقا جو ساتھ تھے وہ اطمینان و سکون کے ساتھ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے. کوئی روک نہیں پایا میرے غریب نواز کو. دلی پہنچے, دلی سے سفر کرتے ہوئے پھر آپ اجمیر مقدس پہنچے اور اجمیر شریف میں آپ نے قیام فرمایا. یہیں سے اللہ کے دین کی اشاعت کا کام انجام دیا. ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 1000 نہیں, 2000 نہیں, لاکھ نہیں, 2 لاکھ نہیں, 95 لاکھ غیر مسلموں کو میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. یہی راجستھان کا علاقہ تھا. جانتے ہیں آپ مندروں کے سامنے اکثر گائے وغیرہ بنائی جاتی ہے پتھر کی, وہ ان کا عقیدہ ہے ان کا. تو غریب نواز سرکار کے مریدوں کا قافلہ تھا, سرکار غریب نواز کی معیت میں چل رہے تھے. سرکار کے دامن کرم سے لپٹ کر دیکھا بیچ گاؤں کے چوراہے پر بڑی خوبصورت گاؤں ماربل کی بنی ہوئی, سمجھے, بڑی خوبصورت چمکدار گائے. دیکھ کر مریدوں کو طبیعت چاہیے کہ اس گائے کا دودھ پیئیں گے ہم انشاءاللہ, اس گائے کا دودھ پیئیں گے. سرکار غریب نواز سے عرض کیا, سرکار یہ گائے بڑی اچھی ہے, اس کا ہم دودھ پینا چاہتے ہیں. اللہ اللہ, وہ پتھر کی بنی ہوئی گائے تھی, ماربل کی. اے ماربل والو, آپ جانتے ہیں نا, اب کیا پتھر کی گائے, پتھر کا جانور, کیا وہ کچھ دیتا ہے, کچھ کھاتا ہے, پیتا ہے؟ نہیں, پتھر کا ہے, بے جان چیز ہے. لیکن غریب نواز اللہ کے ایسے مقدس ولی ہیں. جب پہنچے گائے کے قریب تو پورا گاؤں والے جمع ہو گئے. ہماری گاؤں ماتا کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا میرے مریدوں نے کہا ہے کہ اس کا دودھ پینا چاہتے ہیں. ارے یہ دودھ کہاں سے دے گی, یہ تو پتھر کی گائے ہے. کہا بابا تم کو کیا کرنا ہے, تم دیکھتے رہو. کہا نہیں, کیسے دیکھیں گے ہم, یہ گائے پتھر کی ہے, دودھ دے ہی نہیں سکتی ہے, کیسے دے گی دودھ یہ. میرے غریب نواز نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے برتن لے کر آؤ گھروں سے, پہلے تم لینا دودھ اس کا, اس کے بعد میرے مریدوں کو دوں گا میں, پہلے تم لے لو. پورا گاؤں کا گاؤں برتن لے کر آ گیا. ہاں, بڑے بڑے برتن لے کر آئے, چھوٹے موٹے بھی نہیں, بڑے بڑے برتن لے کر آئے. میرے غریب نواز نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کیا اور اس کے تھن کو ہاتھ لگا دیا. چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں. سبحان اللہ. پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے. سارے گاؤں والے اپنے اپنے برتن بھر لیے. جب سارے برتن انہوں نے بھر لیے تو پھر فرمایا مریدوں سے اب تم اس کا دودھ نوش کر لو. اللہ اللہ, اس کو اشارے قربانی کا اسی کا نام ہے. اپنی ضرورت کو بعد میں پوری کرنا, پہلے سامنے والے کی ضرورت کو پوری کرو. اس کا نام اشارہ قربانی ہے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. تو غریب نواز نے پہلے دوسروں کو موقع دیا دودھ لینے کے لیے. جب ان کے برتن بھر گئے تو اپنے مریدوں سے فرمایا اب تم دودھ لے لو اس کا. چنانچہ گاؤں والوں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, جیتے جاگتے دیکھا, حالت بیداری میں دیکھا, تو کہا یہ تو ہمارے بھی بڑے مہان شخصی معلوم ہوتے ہیں. جا کر کے قدمان مبارک کو غریب نواز کے پکڑ لیا. کہا آپ ہمارے دیوتا ہیں. تو کہا میں دیوتا نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا دین پھیلانے آیا ہوں. اگر تم مجھے مانتے ہو تو میرا کہنا یہ ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا گاؤں کا گاؤں ایک ہی جھٹکے میں مسلمان بن گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.